السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم معمول کے سیاسی موضوعات سے ہٹ کر ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بالکل انسانی ہے۔ ایک خاتون کا قتل ہوا اور اس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ ایک عدلیہ کی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ ملزم بڑے بااثر ہیں اور وہ بچ کر نکل جائیں گے، لیکن بہرحال ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ کے جج کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کیس کا پر وقت فیصلہ بھی کر دیا اور ایسا فیصلہ کیا جس سے انصاف نظر آ رہا ہے اور انصاف کا دوبالا ہوا ہے۔ کم و بیش 20 ماہ قبل نور مقدم قتل کیس ہوا، جس میں کا مرکزی مجرم ظاہر جعفر تھا، جس نے اپنی محبوبہ کو اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور یہ مقدمہ چلا، یہ بڑا امپارٹنٹ مقدمہ تھا جس میں 12 ملزمان کے نام شامل کیے گئے تھے چلان میں، لیکن عدالت نے صرف مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس کے گھریلو ملازمین جمیل اور افتخار کو اعانت جرم میں 10 سال قید کی سزا دی ہے، جبکہ مجرم کے والدین ذاکر جعفر، عصمت آدم جی سمیت تھراپی ورکس کے مالک ڈاکٹر طاہر ظہور اور اس کے ملازمین کو بری کر دیا گیا۔ کیس میں 11 گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے تھے۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجرم کو مثالی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال یہ کیس میری بیٹی کا نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹیوں کا تھا۔ نور نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان کا نذرانہ دیا۔ شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے عدالتی فیصلے کو انصاف اور عدالت کی فتح قرار دیا اور کہا کہ اس سے مقتولہ کی روح اور لواحقین کو اطمینان حاصل ہوگا۔ عدالتی فیصلہ سننے کے لیے کمرہ عدالت میں قاتل اور مقتولہ کے اہل خانہ سمیت سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری انتہائی سخت سیکیورٹی میں مجرمان کو عدالت میں لائی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطار ابانی نے نور مقدم کیس کا فیصلہ جو کہ محفوظ رکھا تھا، مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جب انہوں نے مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت اور ان کے 2 ملازمین کو اعانت جرم میں 10 سال قید کی سنائی، جبکہ عدالت نے کیس کے 9 ملزموں کو بری کر دیا۔ عدالت کا یہ جو مختصر فیصلہ ہے، اس سے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے اور انصاف ملا ایک ایسی خاتون کو کہ جس کو ایک شخص نے محض اس کی خواہش پوری نہ کرنے پر اسے قتل کر دیا تھا، اور قتل بھی بڑی بے رحمانہ اور بڑے ظالمانہ انداز میں کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ شخص امریکن شہری بھی تھا۔ اس نے امریکی شہری ہونے کی آڑ لینے کی کوشش بھی کی اور ٹرائل سے بچنے بھی کوشش کی۔ اس شخص نے ٹرائل کے دوران اپنے آپ کو ایک مجنون اور پاگل ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے تمام حربے ناکام ثابت ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور مقدم کے فیصلے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کسی کی بیٹی کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے والے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ اس کیس میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی بیان بازی کی گئی ہے اور وہ تاثر دیا گیا ہے کہ شاید وزیر اعظم کا نوٹس لینے کے بعد
یہ بس جلد انصاف ملا ہے. نہیں، اس میں سارا کمال ایڈیشنل سیشن جج کا کمال ہے کہ جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا. اس لحاظ سے سیشن جج عطا ربانی مبارکباد کے مستحق ہے، جنہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، کوئی سفارش قبول نہیں کی. سب کچھ انہوں نے ایک طرف رکھ کر کیس کو میرٹ پر فیصلہ کیا، اور یہ میرٹ پر فیصلہ دینے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا. کسی کے پاس دولت کتنی ہو، کسی کے پاس وسائل کتنے زیادہ ہوں، کسی کے پاس اثر و رسوخ کتنا زیادہ ہو، یہ سب ختم ہو گیا. ثابت ہوا کہ اگر جج چاہیں اور عدلیہ چاہے تو بڑے سے بڑے کیس میں بھی وہ غیر جانبدارانہ فیصلے کر سکتی ہیں. نور مقدم کیس کو فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ نور مقدم کیس میں پولیس اور پراسیکیوشن نے اپنی ذمہ داری پوری کی. یقیناً کہا تو گیا کہ بعض جگہات پہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں ضائع بھی کی ہیں، لیکن بہرحال ایک لحاظ سے تو بالکل کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی مواد تھا، یہ سارا مواد ظاہر کو، اس کو جو قاتل ہے، جو اس کا ظاہر جعفر جو نور مقدم کا قاتل ہے، اس کو سزا دلوانے میں اس نے مدد کی. اس مواد میں یہ نور مقدم کون تھی؟ یہ نور مقدم پاکستان میں یہ خواتین کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیتی تھی، بہت سرگرم عمل تھی. یہ اس کے مقدمے میں این جی اوز نے بھی بڑی دلچسپی لی. میں سمجھتا ہوں وہ ایک سمبل تھی پاکستان میں کہ یہاں پر خواتین کے لیے وہ جدوجہد کرتی ہیں، اور جس ماحول میں ان کی پرورش ہو، جہاں جن لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ لوگ شاید اس کی اسی آزادی کی تحریک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کو ٹریپ کیا. بہرحال وہ خاتون قتل ہو گئی. اس کا قتل بڑا ہولناک تھا. اس کا سر جسم سے الگ کر دیا گیا. یعنی اس حد تک وہ جنون اور ظالم آدمی تھا جس نے ایک نوجوان لڑکی کی ارمانوں بھری زندگی کو ختم کر دیا. اب عدالت نے فیصلہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس سے اس کے باپ بھی مطمئن ہے، ظاہر کا، اور سارے لوگ مطمئن ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک فیصلہ ہوا ہے. اس کے یقیناً نتائج یہ ملیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ اس طرح کے قتل جو ہیں ان کی روک تھام ہوگی. میں ایک بار پھر جسٹس ربانی، جج ربانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کی طرف مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے. ملک میں جرائم اور بالخصوص خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کی روک تھام ہوگی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں ایک بار پھر عدلیہ کے اس جج کو سلام پیش کروں گا کہ جس نے نور مقدم کو انصاف دے دیا. شکریہ.